اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو پوری کائنات کا تن تنہا اکیلا بادشاہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ کاروبار میں ترقی اور رزق میں انشاءاللہ بے پناہ برکت کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اور کیسے ہم اپنے اللہ سے اپنی حاجت کو پوری کریں گے انشاءاللہ۔ میرے اللہ کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں۔ آج والا جو ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ صحیح معنوں میں حقیقت میں ایک وحدہ لا شریک میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ایک میں آپ کو حدیث قدسی بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اس حدیث قدسی میں۔ اے ابن آدم، کسی حاکم سے خوف مت کھا جب تک کہ میری حکومت باقی ہے اور میرا اقتدار کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزی کی تنگی سے مت گھبرا، کیونکہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میرے علاوہ کسی کو طلب نہ کر، اور میں تیرے لیے ہوں اور تیرے سامنے ہوں۔ اگر تو نے مجھے طلب کیا تو مجھے پائے گا، اور اگر تو نے مجھے ترک کیا تو میں تجھے ترک کر دوں گا، اور تو ہر قسم کے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کھیل کود میں زندگی نہ گزار۔ میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، اس کی تلاش میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مشقت میں نہ ڈال۔ اگر میرے تقسیم کیے ہوئے رزق پر راضی ہے تو تجھے دل کا اطمینان حاصل ہوگا اور تیرا جسم راحت محسوس کرے گا، اور میرے نزدیک پسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر تو میرے تقسیم کیے ہوئے رزق پہ راضی نہیں ہے تو عزت اور جلال کی قسم تجھ پر دنیا اس طرح مسلط کر دوں گا کہ تو اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا پھرے گا جس طرح جنگل کے جانور رزق کے لیے یا وحشت کے عالم میں دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی اس سے زیادہ نصیب نہیں ہو سکتا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کر رکھا ہے، اور اس حالت میں تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، میرے اللہ نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے 7 آسمان اور زمین بنائے اور ان کی تخلیق نے مجھے نہیں تھکایا، تو کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ لقمہ رزق جو تجھ تک پہنچتا ہے وہ مجھے تھکا دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نافرمانی کرے اسے میں فراموش نہیں کرتا، تو کیسے اس کو بھلا دوں گا جو میری فرما برداری کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمت کرنے والا ہوں، مددگار ہوں، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک میرے اللہ کی ذات وہ ہے جس کو سب علم ہے اور جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص رات کو سونے لگا۔ وہ کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب کافی دیر تک اس کو نیند نہیں آئی، بالآخر وہ اپنے بستر سے اٹھا، کپڑے تبدیل کیے اس نے، اور اس نے گاڑی نکالی اپنی۔ امیر کمیر شخص تھا اور وہ اکیلا ہی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نکل پڑا بے مقصد۔ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور بالآخر چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گیا تو کافی آگے جا کر اس کو ایک مسجد نظر آئی۔ اس نے سوچا چلو مسجد میں چلتے ہیں، کوئی نماز وغیرہ پڑھ لوں تو دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ گاڑی اس بندے نے پارک کی اور وضو کیا اس نے،
جیسے ہی وہ بندہ مسجد کے اندر آیا تو اس نے کیا دیکھا، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور بہت گڑ گڑا کر اور رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ بندہ، اور آنسو نکل رہے ہیں اس بندے کے۔ اب اس امیر شخص نے جب اس بندے کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کے خیال آیا کہ لگتا ہے اس کی مدد کے لیے مجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ دعا مانگنے والا بندہ دعا سے فارغ ہوا تو اس امیر شخص نے اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کا آپریشن ہے صبح، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور بہت پریشان ہوں۔ تو اس امیر شخص نے پوچھا آپ کو کتنی رقم چاہیے؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے 10,000 روپیہ چاہیے۔ تو اس امیر شخص نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور 10,000 روپے نکال کر اس بندے کو دے دیے، دعا مانگنے والے کو۔ جیسے ہی اس امیر آدمی نے اس دعا مانگنے والے بندے کو پیسے دیے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سکون ہو گیا، میرے دل میں جو بے چینی تھی وہ سکون میں بدل گئی۔ میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے یہاں تک لے کر آئی۔ پھر اس بندے نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے والد سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ کارڈ رکھ لو، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جانا۔ اب دیکھیں اس شخص نے پیسے تو رکھ لیے لیکن کارڈ اس بندے نے واپس کر دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ امیر شخص پھر کہنے لگا نہیں رکھ لیں، آپ کو جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے دعا مانگنے والا؟ کہتا ہے نہیں اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے اچھا پتہ مجھے معلوم ہے۔ تو وہ امیر شخص کہنے لگا کمال ہے، کون سا پتہ ہے تمہارے پاس، کس کو جانتے ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا جس نے آج تمہیں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے آج تمہیں بھیجا ہے۔ ارے میں جب بھی غم زدہ ہوں گا، جب میں پریشان ہوں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اور میرے اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بے شک ایک اللہ کی ذات ہے جو وہاں سے راستے نکالتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آج والا وظیفہ جو ہے یہ اللہ کے مبارک نام کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں بہت زیادہ فراوانی ہو جائے گی اور آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اس کو مرد و عورت دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو تہجد میں نہ پڑھ سکے، اس کو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کو آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا۔ تو یہ آپ نے روزانہ اس کی 11 تسبیح کرنی ہے صبح فجر کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی جن بھائیوں کا کوئی نوکری کا مسئلہ ہوگا یا کوئی ترقی میں رکاوٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اگر کسی کا اپنا کام ہوگا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اگر کوئی ملازمت کرتا ہوا، جاب کرتا ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس میں ترقی بھی ہوگی اور تو آپ کی آمدن میں اللہ تعالی برکت بھی ڈال دے گا۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگر لگاتار کرتے رہیں تو اللہ کی بہت رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ آج والا وظیفہ بھی اللہ کے مبارک نام کا ہے، کوشش کریں اگر آپ اس کو لگاتار کرتے رہیں، اللہ کے ناموں کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت عطا کرے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت